بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم شنشین تشریف فرما قائدین اکرام محفل میں موجود بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں پس پردہ سننے والی معزز دختران ملت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ جلسے ملی بیداری ہے اور اس جلسے کا منشا و مقصد یہی ہے کہ آج کے مسائل کو سمجھے اور آنے والے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ حالات کا جائزہ لیجئے کہ آج ساری دنیا ایک انقلابی تبدیلی کی دور سے گزر رہی ہے اور تاریخ کی حقانیت ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں ایک انقلاب برپا ہوتا رہا اور انسانی ذہن نے جس انقلابات کو جنم دیا، چاہے وہ سوشلزم کا انقلاب ہو، چاہے وہ کمیونزم کا انقلاب ہو، چاہے وہ مارشل لا کا انقلاب ہو، چاہے وہ سیاست و بادشاہت کا انقلاب ہو، ہر انقلاب نے انسان کے سر کو فٹ بال بناتا ہوا آیا۔ دنیا کے انقلاب نے یتیم و یسیروں کو حق مارتا ہوا آیا، سہاگنوں کو ابھاگن بناتا ہوا آیا۔ دنیا کے انقلاب نے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتارتا آیا۔ دنیا کے انقلاب نے تباہی مچاتا ہوا آیا، بستیوں کو اجاڑتا ہوا آیا، شہروں کو تباہ کرتا ہوا آیا۔ لیکن ایک انقلاب 12 ربیع الاول کو آیا تھا، ایک انقلابی مکے کی سرزمین پہ اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا تھا۔ بی بی آمنہ کے گود سے ایک انقلاب نکلا تھا، دائے حلیمہ کی گود سے ایک انقلاب پروان چڑھا تھا اور اس انقلاب نے صبح قیامت تک انسان کے انسانیت کی چہرے کو تابیدہ بنایا۔ مظلوموں کا حق دیتا ہوا انقلاب آیا، یتیم و یسیروں کی کفالت کرتا ہوا انقلاب آیا، حقدار کا حق دیتا ہوا انقلاب آیا، ظالم کے خلاف جہاد کا نعرہ دیتا ہوا انقلاب آیا۔ اور ہم وہ انقلابی ہیں جو 1450 سال سے اس انقلاب کی پیروی کر رہے ہیں جو صبح قیامت تک ختم ہونے والا نہیں۔ آج ساری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے کہ آج ساری دنیا دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے اور روح زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت سے انکار کر رہا ہے اور ساری روح زمین پر اللہ کے ماننے والوں کی عرص حیات کو تنگ کرتے ہوئے یہ نعرہ دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے ماننے والے، یہ قرآن کا ماننے والا مسلمان، یہ چہرے پہ داڑھی رکھنے والا مسلمان، یہ سر پہ ٹوپی پہننے والا مسلمان، یہ سجدہ کرنے والا مسلمان، یہ آتنکوادی ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ جہادی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ آج امریکہ کا حاکم ہے، وائٹ ہاؤس کے ٹیبل پہ کوئی بات ہے تو مسلمان ہے اور مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ آج انگریزوں کا ٹیبل ہے، اس کے ٹیبل پہ یہی بات ہے کہ قرآن کا ماننے والا یہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، جہادی ہے۔ آج یورپ کے حاکموں کے سامنے کوئی بات ہے تو یہ بات ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ آج یہود و نصارہ کی ٹیبل پہ بات ہے تو مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ اور ایسے حالات میں مسلمان یہ اعلان کر رہا ہے کہ روح زمین پر اگر انصاف باقی ہے تو مسلمان سے باقی ہے، اگر روح زمین پر انسانیت باقی ہے تو مسلمان سے ہے، اسلام سے ہے۔ اور ایسے حالات میں آپ جائزہ لیجئے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ ساری دنیا کا ذرائع ابلاغ، چاہے پرنٹ میڈیا ہو کہ الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر ذرائع سے یہ باور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک دقیانوسی مذہب ہے، تو کہیں شریعت میں مداخلت کی بات کی جا رہی ہے، تو کبھی اقوام متحدہ میں قرآن میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں فلسفے جہاد کو نکال دیا جائے، قرآن سے دستور فلسفے جہاد کو نکال کر ہی دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ آج غور کیجئے کہ جب ساری دنیا میں ایسے حالات ہیں تو یہود اور نصارہ نے اسلام اور اسلام کے پیغامات کے خلاف ایک نئی علم دور دنیا کے ہر دور میں لوگوں نے پیدا کی۔ کبھی کمیونزم کے نام پہ اسلام کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، تو کبھی سماجی مساوات اور سوشلزم کے نام پر اسلام کے خلاف سامنے کھڑے ہوئے۔ تو اب موجودہ دور میں یہ یہودیوں کی سازش، نصرانیوں کی سازش ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر تہذیبی تصاوت اور
کلاس آف سویلائزیشنز کے نام پر مسلمانوں کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں دو تہذیبیں ہیں اور اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب کے بیچ میں تصادم ہے. ساری دنیا کو بانٹ کر انسانیت کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے. اس گزشتہ 20 سال میں اس امریکہ نے یہودیوں نے ساری دنیا میں کم سے کم 2 سے 3 کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور آج فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس کے لیے جدوجہد کرنے والے مسلمان آج آپ دنیا دیکھ رہی ہے کہ معصوم بچوں کے سینوں میں گولیاں داغ دی جا رہی ہے کہ 47 چلایا جا رہا ہے, بم پہ بم مارا جا رہا ہے. اس کے باوجود مسلمان سجدہ کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ وہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں مسلمانوں کو پا جاؤ گے. آج افغانستان کی سرزمین پر 10 لاکھ معصوم بچوں کو اپاہج کر دیا اس امریکہ نے, اس یہودیوں نے. اس کے باوجود دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ قوم جدوجہد کر رہی ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ آسمان سے بارود برسانے والا امریکہ شکست خوردہ ہوتا ہے اور نعرے تکبیر کا اعلان کرنے والا مسلمان آج فاتح ہوتا ہے. آج دنیا اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہے کہ باقی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں طاقت حق ہے اور مسلمان یہ پیغام دے رہا ہے کہ حق طاقت ہے اور یہی نعرہ تحریک دے رہی ہے کہ دنیا میں حق طاقت ہے, طاقت حق نہیں ہو سکتی. اس فلسفے کو اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے صاحب اسلام کو جب مبعوث فرمایا اور یہ پیغام آ گیا کہ فارس کا آتش کدا بجھ گیا, خانے کعبہ کے بت گر پڑے اور یہ پیغام آ گیا کہ کل تک طاقت حق تھی اور طاقت کو فراہم کیا جاتا تھا, لیکن صاحب اسلام کے آمد کے بعد دنیا میں پس منظر میں تبدیلی آ گئی کہ حق طاقت ہے اور طاقت حق نہیں ہو سکتا. صبح قیامت تک مسلمان کسی طاقت کو حق نہیں مانتا بلکہ جو حق ہے اس کو طاقت حق مانتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین حق ہے اور مسلمان اللہ کی پرستش کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے. اس کے سوا مسلمان کسی طاقت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. آج آپ غور کیجئے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ساری دنیا میں, اس کے پیش نظر ہندوستان جس ملک کو آپ اپنا ملک سوچتے ہیں, آج اس ملک کی یہ حالت ہے کہ آج اس ملک میں سنگ پریوار کے نام پر, آج بجرنگ دل کے نام پر, آج شیو سینا کے نام پر, آج وشو ہندو پریشد کے نام پر, آج RSS کے نام پر, آج ہندو واہنی کے نام پر, ہندو منانی کے نام پر سارے ہندوستان میں ایک سنگ پریوار کی چھتری کے نیچے جمع اور یہ عالمی سطح پہ ہونے والی اسلام دشمن سازشوں کی اٹوٹ کڑی ہندوستان میں سنگ پریوار ہے اور جو حالات عالمی سطح پر ہے وہی حالات ہندوستان میں ہے. اور یہ باور کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ٹیررسٹ ہے, ہندوستان میں مسلمان آتنکوادی ہے, دہشت گرد ہے. یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان پاکستان کا ایجنٹ ہے. یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ دیش دروہی ہے, مسلمان دیش دشمن ہے. تو آپ خود غور کیجئے کہ اس ملک میں انصاف کی بات کی جاتی ہے, اس ملک میں قانون کی بات کی جاتی ہے, اس ملک میں آئین کی بات کی جاتی ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ اس ہندوستان میں انصاف باقی ہے, اس ہندوستان میں حق باقی ہے, قانون باقی ہے, آئین باقی ہے. تو اے مظلوم مسلمانوں آپ غور کرو, اس 60 سال کے اندر اس ملک میں سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کو 60,000 فسادات کس نے دیے؟ اسی سیکولرزم کا نعرہ دینے والی اسی کانگریس نے دیا. تو کبھی جنتا پارٹی کی شکل میں ہندوستان میں فسادات برپا کیے, کبھی جن سنگھ اپنے روپ بدلتے رہی تو کانگریس میں داخل RSS والوں نے سازش رچائی. تو کبھی ملیالہ کا فساد ملا تو بھاگلپور کا فساد ملا, تو کبھی بھیونڈی ملا تو کبھی دلی کا فساد ملا, تو کبھی احمد آباد, الہ آباد, حیدرآباد کا فسادات ملتے رہے اور گاجر و مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا گیا. اس ہندوستان میں بہنے والے مسلمانوں کے خون کو گنگا اور جمنا کی طرف رخ کیا جاتا تو گنگا اور جمنا سرخ ہوتی اور یہ اعلان کرتی کہ اس ہندوستان میں کتنا ظلم مسلمانوں پہ ہوا. اور پھر آج انصاف کی بات کی جا رہی ہے, حق کی بات کی جا رہی ہے, سماجی مساوات کی بات کی جا رہی ہے. تو اے مسلم مسلمانوں تم غور کرو کہ ہندوستان میں آج سماجی انصاف اور سماجی انصاف کا نعرہ دیا جا رہا ہے. آج سے 50 سال پہلے اس ملک میں قانون میں ترمیم آئی اور جو آرٹیکل 15A اور 16A ہندوستان کے آئین کے مطابق تحفظات دیے گئے. میں اس تاریخ کو بیان کر رہا ہوں جو تاریخ کی حقانیت رکھتی ہے. اس ملک میں مسلمانوں پر ناانصافی ملی, جب ریزرویشن کی بات آئی, تحفظات کی بات آئی, تو پھر اس ہندوستان کا آئین 15A اعلان کر رہا ہے کہ جو ہندوستانی شہری سماجی پسماندگی کے سطح سے نیچے ہے, غربت کی سطح کے نیچے ہے, اس کو تعلیمی میدان میں تحفظات دیے جائیں گے. اور پھر 16A یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو ہندوستانی باشندے جو سماجی سطح کے نیچے ہے, پسماندگی کے نیچے ہے, غربت کی سطح کے نیچے ہے, ان کو نوکریوں میں
تحفظات دیے جائیں گے، لیکن جب اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوا اور صدر جمہوریہ ہندوستان نے دستخط کیا تو یہ ہندوستان کی سوسائٹی یا یہاں کے معاشرے میں بس پسماندہ مظلومین کے لیے نہیں بلکہ ہندو مت کے حساب سے، ہندو مذہب کے حساب سے تحفظات دے کر سارے ہندوستان میں 50 سال سے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اور پھر آج نعرہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان آج ترقی پذیر ہے۔ تو ہندوستان میں سچار کمیشن کی رپورٹ نے یہ باور کر دیا کہ ہندوستان میں سچار کمیٹی یہ بتاتی ہے، اس کی تحقیقات یہ بتاتی ہے، جسٹس راجندر سنگھ سچار نے تحقیق کیا اور سارے ہندوستان کا دورہ کر کے اس کمیشن نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ 60 سال میں اس ملک میں مسلمانوں کو ایس سی ایس ٹی اور پچھڑے طبقوں سے نیچے کر آج ان کی سماجیت کو، معاشیت کو، تعلیم کو تباہ کر دیا گیا۔ اس ملک کو کس نے آزادی دلائی؟ اس ملک کی آزادی کے پسپردہ کس نے قربانیاں دیا؟ ہندوستان کی آزادی کے لیے 18,000 علماء نے جام شہادت کیا۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے آزادی کا نعرہ جہاد کی بنیاد پہ کس نے دیا؟ علامہ فضل حق خیرآبادی نے دیا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کا نعرہ تھا جس سے قوم اٹھی اور انگریزوں کے خلاف جہاد ہوا۔ آج آپ غور کیجئے کہ سارے ملک میں پس منظر ہے اور ذرائع ابلاغ ہندوستان کا، چاہے پرنٹ میڈیا ہو کہ الیکٹرانک میڈیا ہو، کسی جمہوریت میں چوتھا ستون صحافت، اور صحافت کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے باشندوں کو صحیح تحقیق کرتے ہوئے اطلاع دے کہ ملک کے حالات کیا ہیں۔ لیکن آج صحافت، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا عالمی سطح پر ہونے والی یہودیوں کی سازش کی ٹوٹ کڑی ہندوستان میں آر ایس ایس، بی جے پی اور سنگھ پریوار، یہ نریندر مودی اور باور کیا جا رہا ہے کہ کل ملک میں نریندر مودی پرائم منسٹر ہوگا اور ہندوستان میں زعفرانی حکومت کو قائم کیا جائے گا، ہندو راشٹر قائم کیا جائے گا۔ یہ پیغام ہندوستان میں ذرائع ابلاغ دے رہا ہے کہ کل نریندر مودی کی حکومت کے بعد اس ملک میں شریعت محمدی میں مداخلت ہوگی، کامن سول کورٹ لا دیا جائے گا اور مسلمانوں کے جمہوری حقوق کو پامال کر دیا جائے گا۔ یہ سنگھ پریوار کے ذمہ داران اعلان کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں 30,000 مساجد کو مناظر بنا دیے جائیں گے اور پھر ہندوستان میں مسلمانوں کی عرض حیات کو تنگ کیا جائے گا۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ سارے ہندوستان میں گجرات کا ایکسپیریمنٹ کیا جائے گا۔ جس طرح گجرات میں مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی، جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اس طرح سارے ہندوستان میں یہ حالات پیدا کر دیے جائیں گے۔ تو آپ غور کیجئے، اس ملک میں 60 سال کی تاریخ میں میرے اسلاف نے ہمیشہ یہ نعرہ دیا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہر اس قانون کے پابند ہیں جب تک قانون کا پابند ہے، قانون کی روح کے مطابق انصاف اس ملک میں ہونا ہوگا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کرو اے سنگھ پریوار، اے فاسد دہشت گردوں، کہ جب کسی جمہوریت میں اقلیت اور اکثریت کے فلسفے کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوئی اور ہندسوں کی تعداد و طاقت کی بنیاد پہ کسی اقلیت کے عرصے حیات کو تنگ کیا گیا اور ان کی نسل کشی کی گئی تو ملک کی ختم ہو گیا، سماج ختم ہو گیا، انسانیت ختم ہو گئی اور وہاں نکلے دہشت گردی جنگلی۔ جب اکثریت دہشت گردی پہ اترتی ہے تو نکلے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے۔ بتاؤ کہ اس ملک میں بابری مسجد پہلے شہید ہوئی یا ہندوستان میں بم بلاسٹ پہلے ہوا؟ یہ آواز ایوان اسمبلی میں سب سے پہلے مرحوم امان اللہ خان نے اٹھائی تھی اور حاکموں سے پوچھا تھا کہ بم بلاسٹ پہلے ہوا یا بابری مسجد پہلے شہید ہوئی؟ ارے آج کمیونل راؤڈی کے نام پر ہر سارے ہندوستان میں مسلمانوں کی کمیونل راؤڈی شیٹ کھولی جا رہی ہے۔ آپ کے شہر حیدرآباد میں آج کم سے کم 7 سے 8 ہزار مظلوم مسلمان نوجوانوں کی راؤڈی شیٹ کھول دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسا آئین ہے، یہ کیسا قانون ہے، یہاں کی کیسی حکومت ہے؟ ہندوستان میں دن دہاڑے دن کی روشنی میں بابری مسجد کو جس نے شہید کیا اس کی کمیونل راؤڈی شیٹ نہیں کھول جاتی بلکہ سی بی آئی کے ذریعے اس کی مدد کر کے اس کے مقدمے کو کمزور کیا جاتا اور اس کو بری کیا جاتا۔ ہندوستان میں ترشول بانٹنے والا پروین توکوڑیا اس کو گرفت نہیں کیا جاتا، اس کی کمیونل راؤڈی شیٹ کھولی نہیں جاتی۔ ارے آج امریش پٹیل گجرات کا ہوم منسٹر جس پہ فرضی انکاؤنٹر کے مقدمات چل رہے ہیں، آج اس کو بری کیا جاتا اور اس کی کمیونل راؤڈی شیٹ نہیں کھولی جاتی بلکہ مکہ مسجد کرے 2 پتھر کوئی معصوم نادان بچہ پھینکا تو سارے خاندان کو پریشان کرنا، اس کی عرص حیات کو کم کرنا، اس کو ارسٹ کرنا، اس کی مار پٹائی کرنا، اس کے ناخن اکھاڑنا، اس کی پیٹھ توڑنا، اس کے ماں باپ
کو ستانا اور پھر اس کی کمیونل ریشیڈ شیٹ کھولنا، اس کی سماجیت کو تباہ کرنا، اس کے خاندان کو تباہ کرنا، یہ نظریہ جب تک چلتا رہے گا تو یاد رکھو اس ملک کی سالمیت خطرے میں ہے۔ اگر ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے اور ایسے ہی دہشت گردی ہوگی، ساری دنیا میں آج دہشت گردی دو قسم کی ہے، ایک وہ دہشت گردی ہے جو RSS اور BJP نے کیا، اور دوسری دہشت گردی وہ سرکاری دہشت گردی ہے جو وردی کے حالات میں اپنے ذاتی خیالات اور نظریات کی بنیاد پہ اقلیتوں اور مسلمانوں کے حصے حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایسے حالات میں آج مسلسل طور پر مکہ مسجد کا بم بلاسٹ ہوا، جامع مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا، ناندیڑ میں بم بلاسٹ ہوا، سمجھوتا ایکسپریس میں بم بلاسٹ ہوا، اور حکومت جو آج انٹیلیجنس کی بات کرتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بچہ کوئی ہوٹل میں بیٹھ کے کوئی بات کرے تو پولیس اسٹیشن میں اطلاع ہو جاتی، اگر کوئی ایمان والا مسلمان کسی مسجد میں سجدہ کرے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگے تو ان کو اطلاع ہو جاتی کہ یہ مسلمان ان ظالموں کے خلاف اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ تو ہندوستان میں اتنے بم بلاسٹ ہوئے تو ہندوستان کی انٹیلیجنس ہو گئی، ہندوستان کی راہ مر گئی تھی۔ کیا ہندوستان میں قانون ختم ہو گیا تھا؟ کیا ہندوستان میں کہ آج مکہ مسجد کا بم بلاسٹ ہوا، سب سے پہلے مرحوم آدم ملک صاحب صدر مجلس بچاؤ تحریک اور میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی جب صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے تو ہم نے ایک سیکنڈ میں کہا کہ یہ بلاسٹ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، یہ بلاسٹ RSS والوں نے کیا، یہ بلاسٹ سنگ پریوار والوں نے کیا، لیکن جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ یہ بلاسٹ شاہد بلال کرا۔ آپ غور کیجئے یہ کون سی سازش ہے، کون سی سازش ہے، اور اللہ نے جو منہ سے نکلا اس کو قائم رکھا۔ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ سارے بم بلاسٹ ہندوستان میں پرگیا سنگھ ٹھاکر نے کیا، کولونیل پروہت نے کیا، عاصمہ نند نے کیا۔ اس کے باوجود بھی آج سارے ہندوستان میں مسلمان نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرتے ہوئے آج تک ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سی آئین ہے، یہ کون سی عدالت ہے، یہ کون سی عدالت ہے ہندوستان میں؟ اس کے خلاف کون لڑے گا، اس کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ ارے جس کے بچے جیلوں میں ہیں ان کے دل سے پوچھو۔ آج کے اخبار میں آیا نا مولانا قوی صاحب کو بھی گرفتار کر لیے، سننے میں آ رہا ہے کہ گجرات پولیس انوالو ہے، سازش پہ سازش کی جا رہی ہے، اور پھر ان تمام حالات میں آج انتخابات آ گئے۔ انتخابات کا دور ہے سارے ہندوستان میں، ہر 5 سال میں الیکشن آتا، ایک ایجنڈا بنتا، مینیفیسٹو بنتا، ہر سیاسی جماعت پیش کرتی کہ ہم مسلمانوں کی ترقی کے لیے کریں گے، وہ کریں گے، لیکن کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی طاقت پر قیادت جب تک ایوانوں میں نہیں ہوگی، بے لوث جو قیادت رہے گی وہ قیادت لڑ سکتی ہے۔ کوئی سرمایہ دار قائد بن کر اس ملک میں مظلوم مسلمانوں کی لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ اس بات پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف نہیں، یہ جلسہ کسی فرد کے خلاف نہیں، یہ جلسہ کسی کو اقتدار دلانے کے لیے نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین تو میرے اسلاف کی جماعت ہے، یہ جماعت قائد ملت کی جماعت ہے، یہ جماعت صدیق اکبر قاسم رضوی کی جماعت ہے، یہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین 3 لاکھ شہداء جو پولیس ایکشن میں ملت کے مفادات کے لیے جامع شہادت دیا، یا ان شہداؤں کی نشانی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور اس مجلس کے خلاف میں ادنا غلام کیسے مقابلہ، کیسا مخالفت کر سکتا ہوں؟ یقیناً نہیں۔ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ مرحوم غازی ملت نے 40 سال زندگی کے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے وقف کیے۔ جب مجلس میں کوئی نہیں تھا، کوئی طاقتور مسلمان مجلس میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لکھنے کے لیے قلم تھا نہ کچھ تھا، نہ دارالسلام تھا،
اس وقت میں 18 سال کا نوجوان امان اللہ خان نے اپنی زندگی کو مجلس کے لیے وقف کیا، مجلس کے لیے زندگی کو وقف کیا، قربانی دی اور سارے شہر میں اپنی زندگی کو وقف کرتے ہوئے ان مظلوموں کی بستی کو آباد کیا۔ کبھی تالاب کٹے سے لے کر بابا نگر، آج ایوان پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے ایمان کی روشنی میں سوچو کہ یہ کس کی قربانیوں پہ تم اقتدار حاصل کر کر اقتدار کا مزہ لے رہے ہو۔ آج اقتدار پہ بیٹھنے والے سنو، لیکن اس قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ ان مظلوم مسلمانوں کا تحفظ ہو، ان کے مفادات ہو۔ ہر مسلمان نے مجلس کے 57 سال کی تاریخ میں قربانی اس لیے دیا تھا، رکشے والے نے رکشہ چلا کے قربانی دی، بنڈی والے نے بنڈی ڈھکیل کے قربانی دی، اسماعیل زوی نے پھٹی شیروانی پہن کے مجلس کے اتحاد کے لیے مجلس کی دعوت دی، گوشت خان مفتی صاحب نے گوشت خان صاحب مجلس کے لیے قربانی دی، گلی گلی پولیس۔ آج جیسے پولیس کا رویہ کیسا ہے؟ میں 8ویں یا 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب 83 کا گنیش کا فساد ہوا تھا، اس تاریخ سے لے کے آج تک میں مجلس سے وابستہ تھا۔ آپ غور کیجئے کہ جیسے آج کوئی ISI سے وابستہ ہوتا ہے پولیس کی نظر میں، پولیس کی اصطلاح میں، تو اس کے ساتھ پولیس کا رویہ کیسا رہتا؟ دیش دروہی، ملک دروہی۔ ارے ایک دور جب تھا کوئی مجلس کا جھنڈا پکڑتا تو یہاں کی پولیس وہ رویہ کرتی جو وطن دشمن غدار کے ساتھ ہوتا۔ ویسے حالات میں مجلس کے لیے کسی نے جھنڈے کو بلند کیا تو مرحوم امان اللہ خان کی تاریخ ہے، تو مجلس کے کوئی مورخ ان کے نام کے بغیر نہیں لکھ سکتا۔ آج جب اقتدار آ گیا، دولت آ گئی، اتحاد مجلس اتحاد المسلمین، میں نے اپنے تقریر کے تبھی بھی کہا یہ جلسہ مجلس کے خلاف ہے، نہ کسی فرد کے خلاف ہے، بلکہ یہ جلسہ ملت کو بیدار کرنا اور جماعت میں ایک مقصد کو قائم کرنا، جماعت میں مظلوم مسلمانوں کے حالات سے واقفیت دلانا اور مظلوم مسلمانوں کی زندگیوں کو، مستقبل کو سنوارنا، آنے والی نسلوں کی تعلیم اور تربیت اور نوجوانوں کی معاشیت کو سربلند کرنے کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ مسلمانوں، آپ جائیے، آپ کے پاس کا پڑوس کا محلہ ہے۔ میں آج دن بھر مسلسل ایک گھر پھر کے مل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ بازو جو نالا ہے، کیا حالات ہیں وہ مسلمانوں کے، دیکھو آج ہر گھر سے رو رہے اور قیادت آج ہزاروں کروڑ روپے بنگلے، دھندے، گلی سے لے کر دلی تک پیروی اور دھندے کرنا، کیا یہی مجلس اتحاد المسلمین ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، میں تنقید کا قائل نہیں، لیکن کوئی تعمیری گفتگو کو انتشار نہیں ہوتا۔ وحدہ لا شریک لہ، اے مسلمانوں تم گواہ رہنا کہ میری یہ نیت ہے کہ میں اور اس اتحاد کے لیے تیار ہوں جو اتحاد مظلوم مسلمانوں کے حق دینے کے لیے تیار ہے۔ اتحاد کے نام پہ دھوکہ دینا، ایسے لوگوں کو مسلط کرنا قوم پہ جس کا کوئی ماضی نہیں، قوم کے لیے قربانی نہیں، مظلوموں کے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی نظر نہیں، کوئی ملی مفادات سے وابستہ نہیں، صرف شخصی مفادات کی بنیاد پہ اقتدار حاصل کرنا، کیا اس کے لیے رکشے والوں نے قربانی دی تھی کہ آنے والے حالات میں مجلس میں ایسے لوگ مسلط ہو جائے؟ کیا یہ انتشار کی بات ہے؟ اتحاد اتحاد اتحاد۔ تو میں نے علماء سے پوچھا، مشائخین عظام سے پوچھا، دانشوروں سے پوچھا کہ اتحاد کی تشہیر کرو میرے بھائی، اگر اس مجمع میں کوئی مسلمان ہے اٹھو، آؤ آگے پلیٹ فارم پہ میرے سامنے بتاؤ کہ اتحاد کس کا نام ہے، اتحاد کی تشہیر کرو آپ لوگ۔ کیا اتحاد اسی کا نام ہے کہ الیکشن جیتنا، اقتدار حاصل کر لینا اور راہ فرار اختیار کرنا؟ یا اللہ رب العالمین روح زمین پر کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان نہیں بنتا جب تک وہ اخلاص نیت کے ساتھ یہ اعلان نہ کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شرط اولین اخلاص ہے، جہاں اخلاص نہیں ہوتا وہاں اصلاح نہیں ہو سکتی، جہاں اصلاح نہیں ہو سکتی وہاں کوئی اتحاد قائم نہیں کیا سکتا۔ آج گھر چلانا ہے تو آپ نے کوئی پروگرام ہو رہا ہوگا، مسجد ہوتی ہے تو مسجد کمیٹی کا بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی تحریک تنظیم جماعت ہوتی ہے تو اس میں ایک پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کوئی پروگرام نہیں، بلکہ آج آپ کے محلے میں آپ کے مسائل کے پیش نظر فیصلہ کرو، جا کے دریافت کرو گھر گھر میں۔ آج مہنگائی، آج اس پاکھڈی کانگریس اور کانگریس کی حکومت نے ہندوستان میں اتنے اسکینڈل کیے، کبھی 2G کا اسکینڈل، 1 لاکھ کروڑ کا اسکینڈل، کبھی کولگیٹ کا اسکینڈل، تو کبھی فلانا کا اسکینڈل۔ آج سارے ہندوستان میں
مظلوم ہو گیا. آج گیرانی یہ حالات یہ ہے کہ کل تک کہتے تھے کہ غریب دال روٹی کھا کے جی سکتا ہے، لیکن اس ملک میں آج غریب دال روٹی کھا کے نہیں جی سکتا، اس لیے کہ دال آج 65 روپے کلو ہو گئی. صبح کا محنت کش کوئی مظلوم صبح نکل کر شام تک 1 کلو دال اور اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے مخوف میں نہیں. یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان ہے. اور جب پیٹ کی آگ لگتی ہے تو سماج میں برائی شروع ہوتی ہے. ایک طرف حکومت کی ناانصافیاں، دوسری طرف سنگ پریوار کی دہشت گردی، اور پھر اپنے تو اپنے ہیں. جماعت کے نام پر، اتحاد کے نام پر اقتدار حاصل کر کے ہزاروں کروڑ روپے کمانے والے یہ مظلوم مسلمانوں کی کفالت کون کرے گا بتاؤ؟ اے اتحاد کے دعوے داروں بتاؤ مجھ کو. آج دارالسلام میں ہزاروں کروڑ روپے کے اثاثے، ہزاروں کروڑ روپے کی آمدنی. میں اخلاص نیت کے ساتھ اس مسلمانوں کو گواہ بن کر میں مخالفین کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ کل کسی مسجد میں آؤ، منبر رسول پہ کھڑو اور ملت کے مسائل اور ملت کے مفادات کے لیے مسلمانوں کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میں ہر چیز کے لیے تیار ہو جاؤں. لیکن زندگی کا مقصد تو اقتدار حاصل کرنا یا MLA بننا یا زندگی عیش و آرام کی گزار رہی. ارے میری تاریخ سے مسلمان واقف ہے کہ 83 سے لے کر آج کی تاریخ تک فسادات سے لے کے بابری مسجد کی شہادت کے لیے ٹاٹا کی کوٹ اور ٹاٹا کی سزا کسی نے کاٹی تو میں نے کاٹی. گستاخ رسول تسلیمہ نسرین کے خلاف، گستاخ رسول تسلیمہ نسرین کے خلاف حیدرآباد کی سرزمین سے لے کے کلکتہ 36 دورے لوگ نے روڈ پر کس نے جہاد کیا؟ سارے حالات گواہ ہے. کوئی اتحاد کے دعوے دار عزت کے لیے یا مسلمانوں کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلے. آج بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے میرے بھائی. اتحاد اتحاد اتحاد، میں نے تو اپنا فرض مکمل کر دیا. میں مسلمانوں کو گواہ بنا دیا. روز محشر ایک ایک مسلمان گواہ دے گا کہ یہ لڑائی میری نہیں، یہ لڑائی مظلوم مسلمانوں کی ہے. یہ مظلوم مسلمانوں کے حق کے لیے وحدہ لا شریک لہ الا تو گواہ ہے. میں آج میدان میں ہوں، میں آخری سانس تک رہوں گا ان مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے لیے. اس جماعت کو جن مظلوموں نے طاقت بخشا ان مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے لیے یہ جہاد جاری رہے گا. یہ میرا نعرہ اور تحریک کا پیغام ہے. یہ سمجھنے والے کہ گنڈا گردی کے ذریعے، دولت کے ذریعے پیسے خرچ کریں گے اور الیکشنوں میں نوجوانوں کو گمراہ کریں گے اور مظلوم مسلمانوں کو 200-400 روپے دے کر الیکشن جیت جائیں گے، ووٹ ڈال لیں گے، پولنگ بوتھوں پہ قبضہ کر لیں گے، پولیس کا مینجمنٹ کر لیں گے، الیکشن کی مشنری کو خرید لیں گے اور جیت لیں گے. تو اس کے بعد بھی یاد رکھو یہ حق کی لڑائی ہے، یہاں ختم نہیں ہوگی. یہ جہاد تمہارے گھر تک داخل ہوگا. یہ تحریک کا پیغام ہے، یہ تحریک کا پیغام ہے. یاد رکھو اے مسلمانوں، حالات جو کچھ بھی ہو، اب جو ہو سو ہو، ہم مقابلے کے لیے میدان میں ہیں. آج اتحاد کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہوئے گزر جاؤں گا کہ ایوان پارلیمنٹ میں قابل ترین نوجوان مسلمان بچے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے. جا کے تحقیق کرو. ایوان پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی نے ایک تقریر کی اور کہا کہ ہندوستان آج معاشی بحران میں ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ ہندوستان اسلامک بینکنگ کو اڈاپٹ کرے. ہندوستان اسلامک بینکنگ کی بنیاد پہ معاشی بحران سے باہر نکل سکتا ہے. اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا. میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، میں اس کی تائید کرتا ہوں. یہ میرا اتحاد ہے، میں تائید کرتا ہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج اسلامک بینکنگ کی وکالت کرنے والے محترم اسد الدین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دارالسلام بینک آج مجلس کے پرچم تلے چلنے والا بینک، آج مجلس کے نام پر دارالسلام بینک سے مسلمانوں سے سالانہ 250 سے 300 کروڑ روپے سود پہ سود وصولا جا رہا ہے. یہ کون سا اتحاد ہے؟ کون سی مجلس کا پوچھنا چاہتا ہوں. سالانہ 300 کروڑ روپے ایک حساب، اور کرپشن کا یہ حال ہے کہ 300 کروڑ روپے سالانہ، اور یہ مظلوم مسلمان جماعت کو طاقتور بناتا رہا. 5 سال میں 1500 کروڑ روپے، ایسے کتنے ہزار کروڑ ان لوگوں نے جمع کر لیے. ارے کم سے کم ایمان کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات میسر ہے تو کل صبح آؤ، آ کے مرتضی نگر چمن کے نالے کے پاس رہنے والے اس مظلوم بہن کی آواز کو سنو، اس کے ساتھ انصاف کرو، اس کا حق دو. یہ لڑائی کے لڑ رہی ہے.
معزز مسلمانوں سے بھی میری درخواست ہے کہ ہم معزز ہیں سماج میں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے آپ کو بلند رکھا, اچھا رکھا. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی طرف راغب ہو. تاکہ دیکھو آپ کے پڑوس کے محلے میں طلاق کٹے میں آج قادیانیت کا موومنٹ لندن سے مینج کیا جا رہا, یہودیوں کی جانب سے سارے ہندوستان میں فائنانس کیا جا رہا, بھولے بھالے مسلمانوں کو راغب کر کر ان کو مرتد بنایا جا رہا, قادیانیت کی طرف راغب کیا جا رہا. لیکن اتحاد کے دعوے دار کبھی قادیانیت کے خلاف جدوجہد نہیں کرتے. ہندوستان میں کبھی کرسچینٹی جو مسلمانوں کو راغب کر رہی اس کے خلاف جہاد نہیں ہوتا. یہ کون سا اتحاد ہے, یہ کون سی اتحاد اور مسئلہ ہے, میں پوچھ رہا ہوں. بڑی بلندان باتیں کرنے والے کل اعلان کرو کہ میں نے دارالسلام کو ایک اسلامک بینک بنایا. کمزور مسلمانوں کے لیے میں بلا سوتی قرضے جات دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے تجارت آج وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر حلقے حاضہ کے محترم MLA اب ان کے بارے میں گفتگو کر کے مسلمانوں کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوں. میں بس یہ کہوں گا کہ 20 سال MLA کی حیثیت سے 20 سال MLA کی حیثیت سے ایوان اسمبلی میں 20 منٹ اگر بات کیا اس شخص نے ملت مظلومہ اور پرانے شہر یاقوت پورے کی ترقی کے لیے, تو تحریک کا امیدوار ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوگا. یہ تحریک کا 20 سال MLA, 20 سال میں 20 منٹ, سال کو 1 منٹ اگر غریب مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے لیے, ناانصافیوں کے خلاف, پولیس کا ظلم, گلی گلی چپا چپا, اس کے خلاف کبھی آواز اٹھائی. قادیانوں کا مسئلہ حیدرآباد آیا تو سب سے پہلے جہاد کا نعرہ کس نے دیا؟ یہ بزرگ بھائی طاہر صاحب تھے, مرحوم آدم ملک صاحب تھے. یہ تحریک کے رکن ہے. جس نے اسی بڑے بازار سے یہ فیاض نوجوان تھا, اس نے جلوس نکالا گلزار ہاؤس پہ, پولیس نے ہم کو گرفتار کیا. ہم نے اعلان کیا گستاخ رسول واجب القتل ہے. یہ اخبارات میں بیان تحریک اور تحریک کی قیادت کا آیا. اتحاد کے دعوے دار میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں, الیکشن کی ہار و جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ لڑائی نہ میری ہے نہ تحریک کے لوگوں کی ہے. یہ مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے لیے تحریک آواز بلند کر رہی ہے. اس کا جیتنا ہارنا یہ مظلوم مسلمان کل فیصلہ کرے گا. مظلوم مسلمان اٹھے گا, اپنے حق حاصل کرنے کے لیے اپنی رائے کو قائم کرے گا. یہ پیغام تحریک دے رہی ہے, اتحاد اتحاد اتحاد. میں جاتے جاتے ایک بات پوچھتے تقریر کو ختم کر دوں گا کہ امریکہ, اب کچھ لوگ یہ بھی بول رہے ہیں ارے میاں وہ بات مت کرو, یہ بات مت کرو, اس سے انتشار ہوگا. یہ کیوں؟ جو حق کی بات ہے, میدان مکہ سے لے کر آج کی تاریخ تک مسلمانوں نے حق کی آواز کو بلند کیا. میں ایک سوال کرتا ہوں, اس کے بعد آپ جواب تلاش کر لیجئے. امریکہ نے بالواسطہ یا بلا واسطہ 2 کروڑ مسلمان مار دیے ساری دنیا میں اس گزشتہ 20 سال میں. اور جب ہندوستان میں امریکہ نیوکلیئر ڈیل 123 ایگریمنٹ کا معاملہ آیا تو ہندوستان کے شرق و غرب میں کوئی سماجی سیاسی سطح پر مذہبی رہنما یا قائد نہیں اٹھا. حیدرآباد میں واحد تحریک کی غازی ملت کی امان اللہ خان کی مرحوم آدم ملک کی صدارت میں اٹھا اور اعلان کیا کہ ہندوستان کی سونیا گاندھی کی حکومت یہ مسلمانوں کے ووٹ اور تائید سے قائم کی گئی تھی. دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد امریکہ اور قاتل مسلمانوں کے قاتل سے مفاہمت یہ مسلمانوں کو منظور نہیں. یہ تحریک کا فیصلہ تھا. اسد الدین اویسی نے ایوان پارلیمنٹ میں امریکہ کی تائید کا ووٹ دیا نا. یہ تاریخ ہے, یہ 4 ٹی وی پہ دکھایا, اخبارات میں بتایا. اگر میں غلط ہوں تو پھر آپ فیصلہ کیجئے. امریکہ کی تائید میں ووٹ دینا صحیح ہے تو پھر ان کا ساتھ دیجئے. اگر 2 کروڑ شہداؤں کے خون کے بہتے ہوئے خون کے اس خطروں کو آواز اٹھانے والی تحریک سچ ہے تو تحریک کا ساتھ دیجئے. آپ فیصلہ کر لیجئے. حالات بہت سنگین ہو گئے. تلنگانہ بن گیا. کل تک تلنگانہ کی مخالفت کر رہے تھے, کیا وجہ تھی؟ کانگریس کے اہلکار, کانگریس کی چھٹی انگلی کی حیثیت سے. اب میں طویل تقریر میں جانا نہیں چاہتا, لیکن اب تلنگانہ بن گیا. کل آنے والے حالات میں تلنگانہ کی اسمبلی میں
تلنگانہ کے سب سے بڑے لیڈر اور سربراہ KCR نے یہ کہا تھا نا کہ مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دیں گے، 12% ریزرویشن دیں گے، اور پھر کل تلنگانہ میں 12% ریزرویشن کی لڑائی کون لڑے گا؟ جس نے 20 سال میں 20 منٹ بات نہیں کی، کیا یہ شخص مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا؟ کیا یہ کل مسلمانوں کے تحفظات اور 12% کی آواز اٹھا سکتا ہے؟ اس بات کو سوچتے ہوئے فیصلہ کرو۔ تلنگانہ میں بے شمار مسائل ہے، اوقاف کے جائیداد، آج 4 لاکھ کروڑ روپے کی اوقاف کی جائیداد میرے بھائی، ہم اپنے گھر کا چبوترا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہمارے اسلاف نے اور ملت کے مظلومین کی معاشی ترقی اور تعلیمی سماجی ترقی کے لیے 4 لاکھ کروڑ کی وقف جائیداد، آج آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایماندار مسلمان جس کا نام شیخ اقبال ہے، IPS آفیسر، وقف بورڈ میں اسپیشل آفیسر بن کے آیا تو روز ایک سکینڈل نکل رہا، آج روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ اوقاف کے مسائل کو کیسے اٹھایا جا رہا۔ کل 700 کروڑ روپے کے سکینڈل کو باہر لایا گیا۔ ارے کل تحریک کامیاب ہوگی تو سب سے پہلے ایوان اسمبلی میں وقف جائیدادوں کا وائٹ پیپر ڈیمانڈ کرے گی کہ کل تک جتنی جائیداد وقف ہوئی تھی آج کتنی ہے اور اس کا کیا کیا جائے۔ اس کو لوٹنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تحریک کا ساتھ دیجیے، تحریک کی ایک ووٹ کے ساتھ مدد دیجیے کہ آپ کا ایک ووٹ یہ مظلوموں کے معاشرے کو طاقتور بنائے گا، مظلوم مسلمانوں کو ان کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کل ایوان اسمبلی میں مدد کرے گا۔ مسلمانوں معمولی ووٹ نہیں ہے، معمولی ووٹ نہیں ہے۔ اگر یہ ووٹ کسی ظالم کی طاقت بن جاتا ہے تو اپنے خاندان کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے گا، کوئی مظلوم کی رہبری کرنے والے کے حق میں ہوگا تو کل مظلوموں کی آواز ایوان اسمبلی میں مرحوم امان اللہ خان کی طرح اٹھے گی۔ میں اور میرے مرحوم والد کی ساری زندگی مسلمانوں کے سامنے ہے، نہ میرا آج کوئی بینک بیلنس ہے، آؤ میں چیلنج کر رہا ہوں، نہ میری عمارتیں ہیں، نہ میری بلڈنگیں ہیں، نہ میرا کچھ ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہوں میرے مرحوم والد نے یہ ماحول دیا کہ ملت کے مظلوموں کے لیے جدوجہد، اور ورثے میں ملا تو جدوجہد۔ یہ بزرگ قائدین گواہ ہے کہ ساری زندگی میں نے ملت اسلامیہ کے لیے جدوجہد کیا اور زندگی کے آخری سانس تک کرتا رہوں گا مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ کی بات کرنے والے علماء اکرام سے بھی میری گزارش ہے، مشائخین اوزان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ تمام ملت کا جائزہ زمینی سطح پہ لیجئے۔ ایک بہت بڑے مشائخ زادے سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو تفصیلات بتایا کہ آپ تائید کرنا مخالفت کرنا یہ آپ کی اختیار ہے، کسی کی آزادی پہ کسی کی پابندی نہیں ہو سکتی، لیکن جب ملت کا مسئلہ آتا ہے، ملت کے مظلوم مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے تو زمینی حالات کا جائزہ لے کے آپ فیصلہ کیجئے۔ جائیے سارے شہر میں سلامی علاقوں میں جا کے دیکھیے کہ مظلوم مسلمان کس حالت میں ہے، اور یہاں کے حسین خواجہ کے MLA آج یاقوت پورے میں کتنے تعلیمی ادارے ہیں میرے بھائی، کتنے اسکول ہیں، ارے جتنے تھے سب کے سب ختم کر دیے اس شخص نے۔ سٹی گرلز ہائی اسکول علیجا کوٹلا 4000 گز میں تھا، 99 میں جب مرحوم امان اللہ خان MLA تھے، بنور لال کلیکٹر کو لا کر وہ 4000 گز کو ایکوائر کرایا، وہاں پہ 60 لاکھ روپے کا بجٹ سینکشن کرایا، بلڈنگ کی داغ دوزی کرایا، لیکن جیسے امان اللہ خان الیکشن ہارے ان کے انتخاب کے بعد اسی حلقہ خواجہ کے MLA ان کے بھائی اور ان کے لیڈروں نے مل کے 80 سال پرانا یاقوت پورے میں سٹی گرل ہائی اسکول اردو میڈیم مدرسہ اس کو سازش کر کر خالی کرایا گیا۔ آج پنجے شاہ میں ایک مارواڑی کے ایک فلیٹ میں آج بچیاں پڑھ رہے ہیں، 4000 سے جا کر 40 بچیاں ہو گئے۔ یہ 4000 بچیاں کہاں کے تھے؟ چمیلی کا منڈوا، یاقوت پورا، گنگا نگر، تالاب کٹا، مرتضی نگر، اسی بستیوں میں رہنے والے غریب مسلمانوں کی بچیاں اور تعلیم حاصل کر رہے تھے، مدرسہ ختم کر دیا گیا۔ یہ اتحاد، یہ مجلس اتحاد میں مسئلے دارالیتامہ اسکول لینڈ گزار کے PS کے بازو میں اور مرحوم آدم ملک صاحب آج دنیا میں نہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، خاتمہ بالخیر ہوا۔ جمعے کا روز
روزے کی حالت میں نماز پڑھ کر آ کے قرآن پڑھ رہے تھے، ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہوا. یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے درجات کو بلند کر دیا، ان کے خدمت کو قبول فرمایا. اللہ ایسا موقع مجھ کو دے، آپ کو دے، اور خاتمہ بالخیر ہو. یہ مسلمانوں کا ایمان ہے. دارالیتامہ اسکول ختم ہو گیا، دریچے ماتا اسکول ختم ہو گیا، چھوڑی نادری بیٹ کا اسکول ختم ہو گیا، بلکہ ماں دریا پیٹ میں ممتاز تو بنی. کس کی جائیداد بھائی؟ گورنمنٹ لینڈ سروے نمبر 56، 25,000 گز زمین پلاٹنگ کر کے کس نے بچا؟ میں اور میرا صدر کوشش کرتے رہے. چندر بابو نائیڈو کا دور تھا، ہم گئے، مطالبہ کرے، ایجوکیشن منسٹر سے ملے، پولیس اسٹیشن پر دھرنا دیے. اس کے باوجود آپ غور کیجئے، یہاں کی حکومت، یہاں کا چیف منسٹر، یہاں کے ذمہ دار یہ نہیں چاہتے کہ پرانے شہر میں اسکول بنے، بلڈنگ بنے اور اس اسکول میں مسلمان پڑھے. اس کا اخراجات گورنمنٹ کے خزانے سے دے. یہ حکومت نہیں چاہتی. حکومت تو چاہتی ہے کہ ایسے لیڈر رہے جو سرکاری عرضیات بھیج دے، اسکول بھیج دے، مسلمانوں کو سفید غربت میں نہیں چلا. آپ اسکول چاہتے ہیں. مظلوم مسلمان آج بچے کی فیس بھرنے کے لیے پریشان، آج مظلوم مسلمان دوا کے 2 گولیاں خریدنے کے لیے پریشان، مظلوم مسلمان راشن کی دکان سے راشن خریدنے کا موقف نہیں رکھتا. ان مظلوم مسلمانوں کی دہائی دے کے ووٹ لینے والوں کی معاشیت کو دیکھو. آج امریکہ میں بلڈنگ، لندن میں بلڈنگ، بنگلور میں فارم ہاؤس، بنجارا ہل پہ بنگلے، آج گاڑیوں کا تانتا لگا ہوا ہے، ہاتھوں پہ کروڑوں روپے کی. اللہ بھی ثواب. مستقبل کیا ہوگا؟ اگر کل یہ تحریک ناکام ہوگی تو کوئی مسلمان شکایت نہیں کر سکتا، کسی نے ان کے خلاف نہیں کہا. آج میں کھڑنا نہیں چاہتا اس الیکشن میں، باخدا اے اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ مظلوم مسلمانوں کا مطالبہ ہے، ان قائدین کا مطالبہ ہے. میں نہیں چاہتا تھا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا ساتھ ہے تو میں میدان میں آنے کے لیے تیار. میری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے کہ میں کچھ اقتدار حاصل کر لوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ اقتدار حاصل کر کے اولاد کے لیے دولت بٹوروں. میں اگر آپ فیصلہ کر لیں تو پھر آج گھر گھر پہنچ کر ہم نے مشورہ کیا، سارے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اگر مشورے میں یہ اگر آئے گا، بزرگ حضرات سے بھی مشورہ کر رہا ہوں، یہ جیت اور ہار سے میں نہیں ڈرتا، بلکہ آج ایک پروگرام کے تحت یاقوت پورے میں ایک جونیئر کالج بتاؤ جہاں مسلمان نوجوان، مسلمان بچیاں پڑھ سکتے ہیں. جس کے پاس ہے وہ تو چلے جائیں گے نئے شہر میں کسی کالج میں، کسی اسکول میں، لیکن جو سفید غربت کے نیچے مسلمان ہے، کیا اس کی مدد یا معزز مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اس بات کا فیصلہ کر کے تحریک کا ساتھ دیجیے. کل تحریک کا امیدوار کامیاب ہوگا تو یاقوت پورے کے ہر سیکٹر میں، پرائمری اسکول سے لے کے جونیئر کالج اور یاقوت پورا حلقہ میں تعلیم کی یہ جان بوجھ کے بتائیں گے کہ بڑی بلند باتیں کرنے والے بتاؤ کہ 60 سال سے لے کے قیادت کر رہے، 15 سال سے ایم پی ہے. ارے الیکشن میں ایم پی صاحب آئے تھے، پھر الیکشن میں آئیں گے. بڑی بلند باتیں کرنے والے. آج ٹی وی چینل، اخبار تمہارے پاس، دولت تمہارے پاس، ہر چیز ہے. کم سے کم اب تو خدمت کرو مظلوم مسلمانوں کی. ہزاروں کروڑ روپے کمائنا، یا تو مظلوم مسلمانوں کا پیچھا چھوڑو، وہ میسج کرو. تلنگانہ کی اسمبلی کب بنے گی؟ کانگریس کا 10 سال ساتھ دیے نا، 10 سال. راجشیکھر ریڈی سے لے کے کرن کمار ریڈی تک جھگڑا کس بات پہ تھا؟ آپ کو اقتدار نہیں ملا، یونین منسٹر نہیں بنے، اندر کا جھگڑا نکلا، جو بھی نکلا تماشا ہوا. پھر کانگریس کی تائید راجیہ سبھا کے الیکشن میں آپ کے ایم ایل اے نے کھیلا. ارے جھگڑا کیوں کرے کانگریس سے؟ مندر کے مسئلے میں 200 بچوں کی راؤڈی شیٹ کھلی، 400 مقدمے مسلمان نوجوانوں پہ درج کیے گئے، راؤڈی شیٹ کھلی. ارے آپ کا کیا گیا؟ جھگڑا نکالے، کانگریس سے مل لیے، راجیہ سبھا میں ووٹ دے دیا. مسلمان تو پریشان ہو گیا نا، مسلمان تو پریشان ہو گیا آپ کی سیاست. آج کرن کمار ریڈی کی حکومت نے سب پلان بنایا SC STs کا. اے مسلمانوں، نوجوانوں، نوٹ کرو اس بات کو. کرن کمار ریڈی کی حکومت میں SC STs کے لیے سب پلان بنایا گیا، ان کی
تعلیمی معاشی سطح پر ان کے آبادی کے حساب سے ان کو الٹمنٹ کیا گیا. کل تلنگانہ کی اسمبلی میں مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک سب پلان کو حاصل کرنے کے لیے تحریک اور تحریک کے نمائندے ایوان اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے اور مسلمانوں کی آبادی کے مطابق ان کی ساجھداری ہونا یہ نعرہ کہتا ہے. کل وائٹ راشن کارڈ پر 50% سبسڈی پہ کرنٹ اور پانی دینا اور جو کرائے کے گھروں میں مسلمان مظلوم ہے, جو مظلوم ہندوستان میں حیدرآباد کا شہری ہے, اس کو گورنمنٹ الاؤنسز دینے کے لیے تحریک ایوان اسمبلی میں جدوجہد کرے گی. میری دعا ہے کہ رب العالمین تو حاکم الحاکمین ہے, اے اللہ تو قاضی الحاجات ہے, اے اللہ تو ستر راہوں کی محبت رکھنے والا ہے, اے اللہ جس طرح تو نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا ہے مولا تو ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھور سے نکال کے کنارے لگایا, اس تحریک کی کشتی کو کنارے لگایا مولا. اے مولا جس طرح یوسف علیہ السلام تو خیر سے رہا فرمایا ہے مولا, دنیا کی اس خیر کو رہا فرما, تیری زندگی کو قابل فرما. اے اللہ تو جس طرح یونس علیہ السلام کو بچی کے پیٹ سے آزاد کیا, اس مظلوم مسلمانوں کو سازشوں سے آزاد فرما. اے اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ڈاکے نمرود سے تو بچایا مولا, دنیا کی آگ سے ان کو بچا, نیک بنا, ایک بنا, ہم کو متحد کر, مظلوم مسلمانوں کی خدمت کرے اور سرخور کے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کی مجلسوں پہ جیسا خاطی کر رہے تھے حضرات, اسی کے ساتھ جلسے کی برخاست کا اعلان کیا جاتا ہے. شکریہ. Yeah!